أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خیر خلاصہ یہ نکلا کہ جو اس نے غلط طریقے سے نماز روزے کی لیکن اس کے عقیدے میں اس وقت صحیح تھے وہ سب بالکل درست مانے جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو دو سوال پوچھے گئے وہ دونوں نماز جماعت کے بارے میں اور نماز جماعت کے مسائل خواتین کے لیے بالکل ہی غیر دلچسپ ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں اس کا رواج ہی نہیں، پھر بھی جب پوچھ لیے گئے ہیں تو جلدی جلدی ان کا جواب دے دیا جائے۔ سوال یہ ہے، بلکہ یہ جو دو سوال ہیں اس کو ہم ملا کر ایک ہی کر دیں گے۔ سوال یہ ہے کہ نماز جماعت میں پہلی صف میں اگر دو شخصوں کی نماز باطل ہو جائے تو تیسرے شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، اور اگر ایک کی باطل ہو اور دوسرے شخص کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ اس نے وضو غلط کیا تو تیسرے کے لیے کیا احکام؟ بہرحال یہ سوال تو کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے نیلام گھر میں پوچھے جاتے ہیں، یعنی کچھ ایسا اس کا انداز ہے کہ پریکٹیکل سوال نہیں لگ رہا ہے، جیسے ایک سوال بنا کے پوچھا گیا، پھر بھی اس کے حوالے سے بات تو ہو جائے۔ اور دوسرا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ اگر ایک آدمی امام جماعت کے پیچھے پہلی صف میں جو لوگ ہیں ان میں سے ایک آدمی نیت کرنے میں بہت تاخیر کر رہا تو اس کے جو بعد والے لوگ ہیں وہ کیا کریں؟ انتظار کریں کہ وہ نیت کر لے یا وہ اپنی نماز شروع کر سکتے ہیں؟ اچھا، اب نماز جماعت کا صرف اتنا سا مسئلہ سمجھ لینا کافی ہے کہ انسان پیش نماز سے کسی طریقے سے اس کا سلسلہ ملنا چاہیے۔ پیچھے کی صف والے جو لوگ ہیں ان کا پیش نماز سے سلسلہ دو طریقے سے مل سکتا ہے، ایک اپنے آگے والے کے ذریعے اور ایک اپنے دائیں بائیں جو رائٹ لیفٹ پہ لوگ ہیں ان کے ذریعے۔ اور پہلی صف میں جو لوگ کھڑے ان کا پیش نماز سے سلسلہ صرف اپنے برابر والے کے ذریعے مل سکتا ہے۔ اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک آدمی کے برابر نماز جماعت میں اگر گیپ ہو جائے صف میں تو وہ معاف ہے۔ ہاں، اگر اکٹھا دو آدمیوں کے برابر گیپ ہو تو وہ معاف نہیں ہے، اور اگر دو آدمیوں کے برابر خلا آ گیا، جگہ خالی رہ گئی، تو ان کے بعد والے جو لوگ اگر ان کا سلسلہ آگے سے نہیں مل رہا تو ان کی نمازیں باطل ہیں۔ اچھا، تو دونوں سوال کرنے والوں نے پہلی صف کا نام لیا۔ پہلی صف والے وہ ہیں کہ جن کا اپنے آگے سے کوئی سلسلہ نہیں ملتا ہے امام سے، ان کا تو سلسلہ اپنے سائٹ سے ملتا۔ اچھا، اب پہلا سوال جو ہے وہ یہ کہ نماز جماعت میں ایک آدمی نے اللہ اکبر کہہ دیا جو امام کے بالکل پیچھے ہے، تو بہتر یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ آدمی ترتیب کا خیال رکھے، یعنی پہلے آدمی نے اللہ اکبر کہا، پھر اس کے برابر والا کہے، پھر اس کے برابر والا کہے، پھر اس کے برابر والا۔ لیکن اگر باقی لوگ اللہ اکبر کہنے کو تیار ہیں، یہ ہمیں پتا ہے کہ وہ اللہ اکبر کہیں گے ضرور، لیکن ابھی وہ نیت میں ٹائم لگا رہے ہیں، تب بھی اجازت ہے کہ ادھر پیش نماز نے اللہ اکبر کہا، ادھر آخری رکعت کا آدمی بھی اللہ اکبر کہہ سکتا ہے۔ یعنی ترتیب کا خیال رکھنا کہ پہلے آگے کی صف اللہ اکبر کہے، پھر دوسری صف، پھر تیسری صف، پھر چوتھی صف، پھر پانچویں، یہ بہتر ہے، بہت زیادہ اس کا ثواب، لیکن واجب نہیں۔ اگر یہ معلوم
کہ میرے آگے کے جتنے لوگ ہیں یہ کہیں گے ضرور اللہ اکبر، یہ تیار ہو رہے ہیں کہ کسی اور کام کے لیے یہاں نہیں کھڑے، تو پھر آخری صف والا آدمی بھی اللہ اکبر کہہ سکتا ہے۔ صرف آغا روحانی نے کہا کہ احتیاط واجب یہ کہ ترتیب کا خیال رکھیں، مگر احتیاط واجب کی وجہ سے ان کا مقلد بھی، جو یہاں اس مجمع میں تو کوئی بھی نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی ہے بھی تو احتیاط واجب کی وجہ سے ان کا مقلد بھی دوسرے کی بات مان کے مسئلہ حل کر سکتا ہے، اس لیے میں تفصیل میں نہیں گیا۔ تو یہ تو ایک بات اپنی جگہ طے ہو گئی کہ اگر ایک آدمی کے آگے والے نے یا دائیں اور بائیں والے نے ابھی نیت نہیں کی، نیت تو کر لی اللہ اکبر نہیں کہا، تو پھر بھی ان کے پیچھے والوں کو اجازت ہے، البتہ بہتر ہے کہ وہ خیال کریں۔ اچھا، اور جہاں تک کہ دوسرا مسئلہ کہ پہلی صف میں 2 آدمیوں کی نماز غلط ہو گئی، اب سوال میں یہ نہیں لکھا گیا ہے کہ وہ 2 آدمی بالکل برابر کھڑے ہیں، لیکن میں یہ فرض کر رہا ہوں کہ یہی اس کا مقصد ہوگا، کیونکہ جیسا سوال بنایا جا رہا اس سے یہ لگ رہا، ورنہ پہلی صف میں اگر ایک آدمی کی نماز غلط ہے، اس کے بعد والے کی صحیح، پھر اس کے بعد والے کی غلط ہے، پھر اس کے بعد والے کی صحیح، پھر اس کے بعد والے کی غلط ہے، پھر اس کے بعد والے کی صحیح، یعنی اگر پہلی صف میں 12 آدمی 6 کی نماز صحیح ہے 6 کی غلط، لیکن ایک ساتھ نہیں، ایک ایک کی گیپ کے بعد پوری جماعت کی نماز صحیح ہے، کوئی حرج نہیں۔ ایک آدمی کی جو غلطی ہے، ایک آدمی کا جو گیپ ہے، اس سے نماز پہ فرق نہیں پڑتا، لیکن سوال کا اسٹائل بتا رہا کہ ان کی مراد ہے کہ 2 آدمی برابر سے کھڑے ہیں اور ان کی نماز غلط ہو گئی، تو کیا کریں؟ اچھا، یہ یاد رکھیے کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ ان کی نماز غلط ہے، ورنہ جس کے بارے میں یقین نہ ہو، شک کرنے کی اجازت نہیں، اس کی نماز صحیح مانی جائے گی۔ جیسے ہم اسی طرح نماز پڑھتے، ہمیں کیا پتا ہمارے دائیں بائیں کی نماز صحیح ہے کہ غلط؟ نہیں پتا نا، ہر ایک کو مانو کہ صحیح نماز ہے۔ اگر یقین ہو گیا کہ نماز غلط ہے، اب انہوں نے سوال کے اندر یہ نہیں لکھا کہ اس نے کیا غلطی کی ہے جس سے ان کو یقین ہو رہا، لیکن ہم مان لے کہ اس نے کوئی ایسی غلطی کی ہے جس سے نماز غلط ہے، تو یقیناً اگر 2 آدمی برابر سے غلط نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کے بعد والے سب کی نماز جماعت گئی، وہ نماز جماعت نہیں ہوئی، وہ جماعت نہیں کہلائی۔ اچھا، اب اگر ان بیچاروں کو بعد والوں کو پتہ ہی نہیں چلا تو نماز ان کی صحیح۔ اگر ان کو معلوم ہو گیا کہ ہمارے برابر 2 آدمی اکٹھا مل کے غلط نماز پڑھ رہے ہیں تو یقیناً ان کو اپنی نیت فرادہ کر لینا، اور اگر یہ فرادہ نیت نہ کریں تو ان کی نماز جماعت کی تو گئی، فرادہ بھی چلی جائے گی۔ جن کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے اور پیش نماز کے بیچ میں کہیں پر 2 آدمی مل کر غلط نماز پڑھ رہے ہیں، چنانچہ ہمارا اور پیش نماز کا سلسلہ کٹ رہا، جن لوگوں کو یہ پتا چل گیا ان پر فرادہ کی نیت کرنا واجب، اور فرادہ کی نیت نہیں کی تو ان کی ساری نماز گئی، قضا کرنا پڑے۔ جن کو یہ پتا چل گیا اور جنہیں بعد نماز پتا چلا ان کو جماعت کا ثواب نہیں ملے گا، لیکن ان کی فرادہ نماز صحیح ہے، اس کی قضا نہیں کرنا۔ اچھا، اب آئیے اس سلسلے کی آخری بات کہ اگر ایک آدمی جماعت کی غلطی کر رہا، اس کی نماز غلط، ایک آدمی جماعت کی غلطی تو نہیں کر رہا، یعنی پیش نماز کو فالو کر رہا ہے، اس سے پہلے رکوع میں نہیں جا رہا، اس سے پہلے سجدے میں نہیں، اس کا وضو غلط، وہ وہی بات ہوگی، وضو غلط ہے تب بھی وہ نماز باطل مانی جائے گی، کیونکہ وضو، غسل اور تیمم میں کسی کو اسلام نے معافی نہیں دی۔ چنانچہ اگر آپ کبھی پیش نماز کو دیکھیں کہ وہ غلط وضو کر رہا، بھول سکتا ہے، بے خیالی میں غلط وضو ہو سکتا ہے، وہ معصوم تو نہیں، آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ غلط وضو تو زیادہ بڑی غلطی، ایک آدمی پیش نماز سے جلدی کر کے سجدے میں چلا گیا، اس کی نماز تو شاید پھر بھی بچ جائے، غلط وضو کرنے والے کی نماز تو گئی ہی گئی، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ چنانچہ باپ کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے پہ جو باپ کی قضا نمازیں، تو قضا نمازیں بھی ہیں، غلط نمازیں بھی۔ اگر باپ غلط وضو کرتا تھا، غلط غسل کرتا تھا، لیکن نمازیں سب پڑھتا تھا، ایک نماز بھی قضا نہیں کی، ان کی قضا بھی بڑے بیٹے کو کرنا پڑے۔ یہ تو 2-3 سوال سے جو پوچھے گئے تھے۔ آئیے سورہ احزاب کی آیتوں کا ترجمہ۔ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ انہیں اگر دولت دنیا چاہیے تو اے نبی کہہ دو اپنی بیویوں سے کہ اگر تمہیں دولت دنیا چاہیے
تو میں تمہیں کچھ مال و متاع اور تمہارا حق دے کے رخصت کرتا ہوں، اور اگر تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول چاہیے تو اسی حالت میں زندگی گزارو، اور یقین رکھو کہ اللہ نے نیکوکار کے لیے آخرت میں اجر عظیم رکھا۔ اب نبی کی بیویوں سے بات کر جو پچھلی تقریر کا عنوان تھا، اصل میں پیغام قیامت تک تمام مسلمان عورتوں کو دیا گیا، اور وہ پیغام یہی کہ دولت دنیا جسے چاہیے اسے آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، اور جسے اللہ کا رسول اور اللہ اور آخرت چاہیے تو اسے دنیا میں ضرور صبر کرنا پڑے گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان یہ بھی خواہش کرے کہ مجھے جنت اور جنت کی ساری نعمتیں ملیں، اور یہ بھی خواہش کرے کہ مجھے دنیا میں بھی سب مل جائے، میں کافروں، منافقوں اور گناہگاروں کی طرح سے دنیا میں بھی دولت سے کھیلوں اور آخرت میں بھی نمازی اور پرہیزگار کی طرح سے ساری نعمتیں حاصل کروں۔ کہیں نہ کہیں پہ قربانی دینا، یہ دونوں جگہ کے مزے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دعا ہمیں یہی مانگنا۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ ہم چاہیں کہ یہاں پر بھی ہمیں حرام طریقے سے دولت کمانے کی اجازت ملے اور آخرت میں بھی ہمیں نیکوکاروں کے سارے انعام ملے۔ کہا نہیں، اپنی بیویوں کو ابھی سے سمجھا دو کہ اگر تمہیں اللہ، رسول اور آخرت چاہیے تو بس وہ یہ یاد رکھیں کہ آخرت میں اللہ نے ان کے لیے عظیم اجر دیا، اور اگر دنیا چاہیے ہے تو آخرت کو بھول جائے۔ اور یہیں پر چونکہ یہ میری آخری مجلس ہے اس سال کی، چنانچہ 3-4 دن کے بعد جن معصوم کی شہادت کی تاریخ آنے والی، ان کی زندگی کا ایک واقعہ، جس واقعے کے ذریعے سے یہ پیغام اور واضح ہو کے سامنے آتا، اور وہ یہ کہ ایک طرف تو اللہ نے یہ اعلان کر ہی دیا کہ جسے دین چاہیے ہے وہ دنیا میں کچھ قربانی دینے کو ضرور تیار رہے، یعنی یہ چالاکی اللہ کے ساتھ نہیں چلے گی کہ یہاں بھی سب کچھ لے لو اور وہاں بھی سب کچھ لے لو۔ اللہ نیکوکار بندوں کو دنیا دیتا، سلیمان نبی کو ساری دنیا کی حکومت اللہ ہی نے دی، جناب ذوالقرنین کو ساری دنیا کا مالک اللہ ہی نے بنایا، مدینہ کی اسلامی حکومت جو رسول کو ملی وہ اللہ ہی کی طرف سے تھی، آنے والا امام جو ساری دنیا میں حکومت کرے گا وہ اللہ ہی کی طرف سے۔ لیکن یہ خیال کرنا کہ اس کے لیے ہمیں کوئی قربانی نہ دینا پڑے، ہر نعمت اور ہر سہولت ہمیں اور ہمارے بچوں کو ملے، وہ ویسے ہی لباس پہنے جیسے لباس وہ فاسق و فاجر لوگ پہنتے ہیں، جو حرام کھاتے ہیں، جو حرام کماتے ہیں، جو حرام کرتے ہیں، جو گناہ میں دن و رات گزار رہے ہیں، ویسی ہی سہولت کی ہر چیز ہمارے گھر میں بھی ہو، جیسی سہولت کی ہر چیز وہ گناہ کے ذریعے حاصل کر رہے ہیں۔ یہ غلط۔ قربانی دینے کے لیے تمہیں تیار رہنا، پھر اگر اللہ تمہیں ساتھ میں دنیا کی نعمت دے رہا تو بس یہ ایک سائڈ کی چیز، اصل میں یہ تمہارا نقطہ نگاہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو اللہ نے یہ پیغام دے ہی دیا، ساتھ میں شیطان پیچھے لگا ہوا، وہ بھی اس موقع سے فائدہ اٹھاتا، اس لیے کہ ہم بہرحال رہتے ہیں دنیا کے درمیان، ہمارے پڑوس میں رنگین ٹی وی آ گیا، ہمارے پاس نہ ہو صبر کرنا مشکل، ہمارے پڑوس کی عورت سونے اور جواہرات سے پیلی ہو رہی اور ہماری بیوی کے پاس پہننے کو ایک چھلا بھی نہ ہو، بڑا مشکل، ہمارے پڑوس کے گھر میں روزانہ عالیشان کھانے پکائے جا رہے ہیں اور رہی سہی کسر ہوٹلنگ اور دنیا گھومنے کے حوالے سے پوری کی جا رہی، اور ہم اپنے بچوں کے لیے ایک وقت کا کھانا بھی کسی ہوٹل تو چھوڑے گھر میں بھی صحیح طریقے سے نہ پکا سکے، بڑا مشکل ہے اپنے آپ پہ ضبط کرنا۔ اور اگر انسان کوشش بھی کرے تو شیطان ورغلاتا، شیطان ذہن کو جو ہے یہاں سے ڈائیورٹ کرنا چاہتا، اور سب سے زیادہ ہمارے ذہن میں یہ وسوسے پیدا کرتا کہ یہ ساری خرابی اس لیے کہ ہم نے اپنے پاؤں میں بلا وجہ شریعت کی اور حلال اور حرام کی بیڑی ڈال لی۔ ہم اب تک گناہ کر رہے تھے تو گھر میں دولت آ رہی، جہاں ہم جائز کاروبار میں لگے وہاں پہ ایک مرتبہ بیڑا غرق ہو گئے۔ جب تک ہم ملازمت کے درمیان کوئی حرام حلال ثواب گناہ جھوٹ سچ کا خیال نہیں کرتے، جیسا دل چاہا واؤچر بنایا، چاہے پیدل گئے لیکن ٹیکسی کا کرایہ لیا، چاہے تھرڈ کلاس میں گئے ایئر لائن کا کرایہ لیا، ہمارے پاس دولت، اور جہاں ہم نے ایک ایک چیز میں احتیاط کرنا شروع کر دی مصیبت آ گئی۔ اسی طریقے سے جب تک اس گھر میں بے پردگی تھی برکتیں تھی، یعنی جس کو دنیا والے برکتیں سمجھ رہے ہیں، عورت نے حجاب شروع کر دیا، زحمتیں شروع ہو گئی۔ جب تک اس گھر میں گانے بجانے کی آوازیں گونجتی تھی، ہر دنیا کی نعمت مہیا،
جہاں ہم نے احتیاط شروع کر دی کہ گانا نہ بجے وہاں پریشانی شروع ہوگی۔ جب تک ہم خمس نہیں دیتے تھے، یہ بات میں جان بوجھ کے بار بار کہتا ہوں، شاید 2 سال پہلے بھی کہی تھی، شاید 3 سال پہلے بھی کہی تھی، اس لیے کہ خمس کی برکتیں کچھ اتنی زیادہ بیان ہو گئی مجلسوں میں کہ بعض لوگوں کی نیت ہی یہ بن گئی خمس نکالنے کے لیے کہ اس سے مال بڑھانا۔ چنانچہ ہم نے یہ دیکھا کہ جب تک خمس نہیں نکال رہے تب تو پیسے آ رہے تھے، اور جہاں ہم نے خمس نکالنا شروع کیا ہر سال نقصان ہونے لگا۔ اور شیطان موجود ہے برگلانے والا، شیطان موجود ہے بہکانے والا۔ اس نے ایک مرتبہ ہمارے دماغ میں یہ بات ڈال دی کہ شیعہ تو وہ کوئی احتیاط نہیں کرتا پھر بھی سب کچھ، اور آخرت تو اسے ملے گی، ہم کیوں بے وقوف بنے؟ ایک مرتبہ ذہن میں خیال پیدا ہوتا کہ یہ ان سب چیزوں کا نقصان، اور شیطان ورغلاتا کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ، یہ بھی ایک عجیب بات، شیطان ورغلاتا تو اللہ شیطان کی مدد کرتا۔ یہ ذرا میں نے عجیب بات کہہ دی، لیکن آپ تاریخ میں بھی پڑھیں گے، فرعون ایک دن اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ زمین پر تو میں نے سب سے کہلوا لیا کہ میں خدا ہوں، زمین پر تو میں نے سب سے کہلوا لیا کہ میں خدا ہوں، اب یہ لوگ کہتے ہیں آسمان پر ہے خدا، کسی طرح سے اس خدا کو بھی میں ماروں تاکہ زمین اور آسمان میں میری خدائی ہو جائے۔ چنانچہ اس نے کمان میں تیر لگایا اور آسمان کی جانب چھوڑا۔ یہ واقعہ قرآن میں بھی اور اس کی تفصیل حدیث میں بھی۔ اس زمانے میں ہوائی جہاز یا ہیلی کاپٹر تو نہیں بنے تھے، کس طرح سے اس کے لیے ایک ہلکا پھلکا جھولا بنایا گیا، اس میں وہ بیٹھا، چاروں طرف بڑے بڑے گدھ جو غالباً سب سے زیادہ طاقتور پرندہ، اسے باندھا گیا۔ گدھ جب اڑے تو اس کا جھولا بھی اڑنے لگا اور یہ آسمان پہ پہنچ گئے، اور پھر اس نے ایک مرتبہ تیر چلایا، اب یہ تیر آسمان پہ گیا اور اسے گرنا۔ خاص طور پہ خدا نے فرشتوں سے کہا کہ یہ تیر جو جا رہا اس کے اندر خون لگا دو، جب یہ واپس جائے تو خون آلود ہو کے واپس گرے۔ چنانچہ جب یہ تیر خون آلود ہو کے واپس گرا تو اب تو فرعون کو یقین ہو گیا کہ کسی کو مار کے آیا، اور آسمان پر تو خالی اللہ، یہ میں نے آج اللہ کو مار لیا۔ اگر وہ خالی اسی طرح سے تیر واپس آ جاتا پھر بھی فرعون اس پریشانی میں رہتا، پتہ نہیں آسمان کا خدا مرا کہ نہیں مرا۔ باقاعدہ اللہ نے کہا اس تیر کو خون آلود کر لو تاکہ فرعون کو یقین ہو جائے کہ میں نے آسمان کے خدا کو مار لیا، اور قرآن میں واقعہ آ گئے کہ فرعون نے خوشی سے کہا کہ آج آسمانوں کا خدا مر گیا، اب تو زمین اور آسمان دونوں میرے ہو گئے۔ جو فرعون اپنی قوم کو برگلانے والا تھا کہ میں زمین اور آسمان کا خدا ہوں، خدا نے خود ایک ثبوت اس کو دے دیا، اب تو اس کے لیے اور آسان بن گیا تیر دکھا کے کہنا دیکھو آسمان کا خدا مرا۔ تو یہ اللہ کا طریقہ کہ اسی کو کہتے ہیں اللہ رسی ڈھیلی کرتا۔ رسی ڈھیلی کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اللہ ان کو نظر انداز کرتا ہے، نہیں، بلکہ اللہ ان کی باتیں بھی پوری کرتے جاتا، جو وہ کہہ رہے ہیں وہ اللہ پورا بھی کرتا جاتا۔ فرعون کے واقعات میں ہے کہ نہیں، لوگ آتے ہیں اس کے پاس کہ تو ہمارا خدا، ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہوئی، بارش برسات، وہ کہتا ہے اچھا کل بارش ہوگی، اور کل بارش ہو جاتی۔ کوئی کہتا ہے میری اولاد نہیں، تو ہمارا خدا ہے ہمیں اولاد دے، وہ کہتا ہے اچھا اب تمہارے یہاں اولاد ہو جائے گی، اور ہو جاتی۔ کوئی آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بیمار ہوں، میری بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی، مجھے شفا دو، وہ کہتا ہے اگلے ہفتے تو ٹھیک ہو جائے گا، اگلے ہفتے وہ ٹھیک ہو جاتا۔ چاہے پھر روایتوں میں تفصیل ہے کہ وہ تہہ خانے میں جاتا ہے اور خدا سے گڑ گڑا کے جو کہتا کہ اے خدا مجھے پتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں، تو سچا، لیکن میری عزت رکھنے کی خاطر جو میں نے زبان سے کہا ہے اسے پورا کر دے۔ خدا پورا کر دیتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا؟ جنہیں تھوڑا بہت شک بھی ہوتا ہے وہ بھی یقین میں آ جاتے ہیں کہ بھائی یہ تو خدا لگ رہا، اس نے کہا اولاد ہو جائے گی تو ہو گئی، اس نے کہا صحت مل جائے گی تو مل گئی۔ تو یہ خدا کا ایک طریقہ کار، جیسے کہ وہ مشہور واقعہ کہ جس وقت ایک بادشاہ بنی اسرائیل انتہائی شدید بیمار ہوا اور ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہوا کہ اس کا کوئی علاج اس زمانے میں نہیں تھا، صرف ایک خاص قسم کی مچھلی اس کا علاج تھی، لیکن وہ مچھلی صرف گرمیوں میں نظر آتی تھی۔ ہاں گرمیوں میں بہت نظر آتی تھی، سردیوں میں اس کا کہیں وجود نہیں تھا، وہ پتہ نہیں سمندر کی کس تہہ میں چلی جاتی تھی۔ بیمار ہو، ظالم بادشاہ، کافر بادشاہ، جابر بادشاہ، طبیبوں نے کہا اس کا مرنا یقینی، جو دوا ہے وہ صرف گرمیوں میں ملے گی، سردی میں تو مل ہی نہیں سکتی۔
لیکن بہرحال بادشاہ نے اپنے آدمیوں سے کہا جاؤ کوشش کرو شاید نظر آ جائے. تو خدا نے سمندر کی مچھلیوں سے کہا کہ تم سب سردیوں میں نکل جاؤ, جتنی مچھلیاں یہ پکڑنا چاہتا ہے اس کو پکڑنے دو. ایک معجزہ ہو گئے سردی میں جس کا نام و نشان نہیں. اب دیکھیں جب سے یہاں ڈیپ فریزر آئے ہیں اور اسٹوریج آئے ہیں اور بڑے بڑے گودام بنے ہیں جس میں فریزر لگے تو ہر موسم کا پھل مل جاتا ہے. ورنہ پہلے یہ بھی ایک مسئلہ تھا کہ کچھ چیزیں ایک موسم کی ہیں, مٹر سردی کا ہے تو گرمی میں نہیں ملے گا, اور آم اگر گرمی کا پھل ہے تو سردی میں ایک دانہ نہیں ملے گا. تو اسی طرح نہیں ملنی چاہیے مچھلی اور ملی, اور کثیر تعداد میں ملی. اور اگلے سال موسم گرما میں ایک مومن بیمار ہوا. طبیبوں نے دیکھا کہ یہ تو چٹکی بجاتے میں ٹھیک ہو جائے گا, اس کا علاج وہی مچھلی وہی بیماری, وہ تو آج کل کثرت سے نظر آتی. اب جو لوگوں نے جال ڈالے تو مچھلی انقا ہو گئی, کہیں مل ہی نہیں رہی. یہ مر گیا جبکہ نہیں مرنا تھا, وہ بچ گیا جبکہ اسے نہیں بچنا تھا. فرشتے بھی حیران ہوئے خدا کس لیے؟ کہا یہ ہے میرا طریقہ رسی ڈھیلی کرنا. یہ نہیں ہے کہ خدا نے کہا اچھا تم جو چاہے کرو میں چلا جاتا ہوں, نہیں, تھوڑی بہت ان کی مدد بھی ہو جاتی ہے تاکہ اور زیادہ ان کا یہ یقین بڑھتا جائے جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں. یہ ایک بات یاد رکھیے, اس لیے کہ یہی نقطہ جب واضح نہیں ہوتا تو ہمارے ہاں لوگ سوال کرتے ہیں. یہ اولاد نہیں ہو رہی تھی ہماری بیٹی, مولویوں کے پاس جا جا کے تھک گئے, نہ قرآن کی آیت نے فائدہ کیا, نہ کسی تعویذ نے فائدہ کیا, نہ کسی دعا. اور ایک بار کسی ہندو کے پاس چلے گئے, اس نے جو عمل بتایا فوری تیر بہدف اکسیر ثابت ہوا, فوراً اولاد ہو گئی. کسی نے کہا صحت نہیں مل رہی, مراجع تک کو خط لکھ کے سر پھوڑ کے عاجز آ گئے. جو بھی انہوں نے بتایا ہم نے عمل کیا, کوئی فائدہ نہیں. خانہ کعبہ تک ہو کے آ گئے, فائدہ نہیں. اور ادھر ایک عیسائی عمل کرتا تھا اپنے علاقے میں, وہاں جا کے اس سے پوچھا, اس نے 1 منٹ میں ہمارا مسئلہ حل کر دیا. دیکھیں یہ سوال بھی ہوتا, بعض ہندو, بعض عیسائی, بعض جادوگر مسئلے کو حل کر دیتے ہیں, قرآن سے فائدہ نہیں نکل رہا, دعاؤں سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, تعویذ سے کوئی فائدہ نہیں. کیا ایسا تو نہیں کہ یہ ساری باتیں کچھ ایسی ہی؟ تو یہ یاد رکھیے کہ خدا فرعون کہہ رہا ہے ایسا ہوگا, ہو جاتا. مومن دعا کر کے تھک رہا ہے, نہیں ہوتا. مومن بیمار پڑتا تو جو اس کا علاج ہے خدا اسے چھپا لیتا جبکہ موسم گرما میں مچھلی ملتی. اور کافر بیمار پڑتا ہے تو خدا اس کے چھپے ہوئے علاج کو ظاہر کرتا. یہ ایک طریقہ ہمارے عقیدے کی آزمائش کا. اگر اللہ کو اللہ مانا ہے, اگر رسول کو رسول مانا ہے, اگر امام کو امام مانا ہے, اگر قرآن کو قرآن مانا ہے, اگر اسلام کو اسلام مانا, فائدہ ہو کہ نقصان ہر صورت میں اسے برداشت کرنا. لیکن اللہ ہمارا امتحان لیتا. وہ ویسا ہی ایک واقعہ یہ, اور وہ کیا کہ ہمارے وہ معصوم جن کا لقب ہے باب و قضاء الحوائج, جن کے ذریعے سے لوگوں کی حاجتیں پوری ہوتی. اور ایک بدھ کا امام باڑہ کراچی میں اس حوالے سے بہت مشہور. مگر امام یہ تو نہیں ہے نا کہ خالی آپ ان سے مانگتے رہیے, کبھی ان کی بھی تو سنیے کہ وہ کیا فرما رہے ہیں. وہ امام معصوم, ایک واقعہ یہ ہمارے 7ویں امام امام موسی کاظم علیہ افضل الصلاۃ والسلام شہر بغداد میں تھے. یہ واقعہ میں اکثر پڑھتا ہوں اور آج کل تو میں نے زیادہ پڑھنا شروع کر دیا. وجہ یہ کہ گزشتہ چند دنوں سے بعض بڑے نیک مومنین کرام سے واسطہ پڑا کہ جن کی زندگی کا ایک حصہ گناہوں میں تھا, توبہ کر کے وہ ٹھیک راستے پر آئے, اور نتیجہ یہ نکلا کہ جس دن سے وہ ٹھیک راستے پر آئے اس دن سے ان کے پرابلم اتنے بڑھ گئے کہ کہاں روز گوشت کھانے والے آج حالت یہ ہے کہ مہینے بھر سے ان کے ہاں گوشت نہیں پکا, پیسے نہ رہے. تو وہ بہت پریشان ہے کہ یہ کیا ہو رہا. اور آج کل آپ کو معلوم ہے مہنگائی کتنی بڑھ رہی, معاشی حالت کتنی بری ہو رہی. جو آدمی گناہگار تھا اور اب بھی گناہگار ہے وہ تو اپنی خراب حالت کی ذمہ داری کس پہ ڈالے, وہ تو بس کہتا ہے حالات ایسے. لیکن یہ آدمی جو پہلے گناہگار تھا مومن بن گیا. ایک لفظ ہے اردو میں قربانی کا بکرا, اسکیپ گوٹ عربی کا محاورہ, انگلش کا محاورہ. اب یہ آدمی سمجھتا, دیکھیے حالت سب کی خراب, کاروبار سب کے بگڑے ہوئے, معاشی حالت میں معاشی پرابلم ہر ایک کو پیش آ رہے ہیں, لیکن ایسے لوگ آج بڑی تعداد میں, کیونکہ اسی 8-10 سال میں بہت سے لوگوں نے اپنے آپ کو بدلا, وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے جو توبہ کر کے دین کا راستہ اختیار کیا اس کے بعد سے یہ مسئلہ شروع ہو گیا. ان بیچاروں کو نہیں معلوم
کہ پاکستان کے حالات ہی ایسے، اگر گناہ کے راستے پہ بھی چلتے تب بھی یہی ہوتا، تب بھی یہی ان کو زحمت ہوتی، لیکن ہر آدمی چاہتا ہے نا کہ کوئی بہانہ مل جائے اس کو، اس لیے میں یہ واقعہ زیادہ سنا رہا ہوں۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، ایک بار پھر سن لیجیے۔ امام کو اطلاع ملی کہ میرے شہر بغداد میں ایک جادوگر آ گیا، جادوگر تو نہیں کہہ سکتے، ایک ایسا شخص آ گیا جس کے پاس ایک عجیب علم ہے کہ وہ ہر چھپی ہوئی چیز کو بتا دیتا۔ علم غیب ہر کس و ناکس کو نہیں ملتا، بس ایک طاقت ہے اس میں، اور ایسی کہ وہ چیلنج کرتا کہ کوئی چیز دنیا میں کہیں چھپا کے آؤ، مجھ سے پوچھو میں بتا دوں گا، اور دل میں کچھ بھی سوچو میں بتا دوں گا تم کیا سوچ رہے۔ اور یہ تو ایک ایسا دعویٰ کہ ہاتھ کے ہاتھ اس کا امتحان ہو سکتا۔ ایک تو وہ کہہ دینا کہ جاؤ 1 سال بعد اولاد ملے گی، تو سال بھر تک کون انتظار کرتا؟ یہ تو ہاتھ کے ہاتھ، ابھی پوچھو ابھی جواب۔ لوگ گئے تو واقعاً اس کو ایسا ہی پایا۔ یہ دل کی باتیں، چھپی ہوئی چیزیں جو قرآن نے اللہ کی صفت بتائی ہے، اس میں یہ علم ہے۔ اچھا، عوام تو آپ کو معلوم ہے کیسے بیچارے بھولے بھالے ہوتے، انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ۔ ہندو کا جادو اگر فائدہ کرے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یقیناً پھر اللہ اس سے راضی۔ عیسائی چاہے بھنگی ہو، وہ کوئی عمل بتا دے اور اس سے فائدہ ہو جائے، ہماری عورتیں تو چمٹ جاتی۔ یہ تو بہت پہنچا ہوا آدمی لگتا، پتہ نہیں کہاں پہنچا ہوا ہے، خدا کے پاس تو نہیں پہنچا ہے، لیکن سمجھا یہی جاتا۔ تو اب وہاں تو مسلمان معاشرہ بگڑنے لگا، کیونکہ یہ کافر تھا اور یہ معجزہ دکھا رہا ہے جو بڑے بڑے مجتہد بھی نہیں دکھا سکتے۔ ہوتے ہوتے یہ خبر امام تک پہنچی۔ امام نے کہا اچھا چلو ہم بھی چل کے دیکھتے۔ خاص یہ جملہ ہے روایت میں، امام نے لباس بدل کے عام آدمیوں جیسا لباس پہنا تاکہ کوئی پہچان نہ سکے، اور لے کے چلے اپنے ساتھ ایک صحابی۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ 2 روایتیں ہو گئی۔ ایک روایت تو ہے کہ صحابی کو لے کے گئے، اس سے کہا دل میں کچھ سوچنا، اس نے کچھ سوچا، امام کو بھی نہیں بتایا کیا سوچا۔ جب اس کافر کے پاس گئے، اس نے ایک لمحے میں کہہ دیا تم یہ سوچ رہے۔ اور دوسری روایت یہ کہ نہیں، امام نے کسی اور کو بھی بیچ میں نہیں رکھا، خود گئے۔ جا رہے تھے، راستے میں ایک درخت پہ ایک گھونسلے میں پرندے کے 2 انڈے نظر آئے، ایک انڈا اٹھا لیا اور اپنے لباس میں چھپا کے اس کے سامنے گئے اور کہا بتا میں نے کیا چھپایا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا اور کہا فلاں پرندے کے گھونسلے سے ایک انڈا اٹھا کے تم نے چھپایا۔ امام نے سوال کیا تم نے کیسے بتایا؟ کیونکہ بہرحال اس کی آنکھیں امام کے لباس میں تو نہیں جا سکتی۔ اس نے کہا کہ میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد پوری دنیا کو دیکھتا رہتا ہوں، ہر چیز نظر آتی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے دیکھا تھا تو اس پرندے کے گھونسلے میں 2 انڈے تھے، اب جو دیکھا تو ایک انڈا رہ گیا، ایک غائب تھا۔ میں نے چاروں طرف نگاہ ڈالی، یہ کہاں چلا گیا؟ بھئی اگر گر کے ٹوٹا تو ٹوٹا نظر آتا، کسی نے کھا لیا تو اس کے پیٹ میں نظر آتا، لیکن کہیں نظر نہیں آیا۔ تو میں نے اندازہ لگا لیا ضرور وہ تیرے پاس ہے، کسی وجہ سے میں تیرے لباس کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں، لیکن اور کہاں گیا ہوگا یہ انڈا؟ واقعاً اپنے فن کا ماہر نکلا۔ امام نے کہا اچھا ذرا میری ایک بات سن لے، مجمع سے ہٹ کر امام لے گئے۔ کہا تجھے اتنی مہارت کیسے حاصل ہو؟ تو اس نے کہا کہ جب میں نے ہوش سنبھالا تھا تو بعض بزرگوں سے یہ سنا تھا کہ اگر انسان اپنے نفس کی مخالفت شروع کر دے، نفس کہتے ہیں انسان کے جسم، انسان کی روح کا وہ حصہ جو آدمی کو گناہ کی طرف لے جاتا، ڈائریکٹ نہیں لے جاتا ہے، آہستہ آہستہ۔ ابھی آپ سے نہیں کہے گا شراب پی، ابھی آپ سے کہے گا اچھے کھانے کھاؤ، ابھی آپ سے کہے گا بڑے بڑے ہوٹلوں میں جاؤ، آہستہ آہستہ کر کے عادی کر دے گا، پھر آپ کو لے جا کے شراب و کباب میں ڈالے گا نفس۔ ابھی آپ سے نہیں کہے گا کہ رشوت لو یا سود لو، کہے گا نہیں اچھا مکان لو، اچھی گاڑی لو، اچھے کپڑے بناؤ، آہستہ آہستہ اتنا بجٹ بڑھا دے گا کہ آدمی کے پاس حرام کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں بچے۔ یہ نفس ہے، آہستہ آہستہ گناہ پہ لگانا۔ کہا کہ میں نے بڑوں سے سنا تھا جو آدمی اپنے نفس کی مخالفت کرے اس کو بہت بڑا درجہ مل جاتا۔ جب سے ہوش سنبھالا میں نے اپنے نفس کی مخالفت شروع کی۔ اگر اس نے کبھی کہا کہ آج اچھے کپڑے پہنو، میں نے عام کپڑے بھی اتار دیے اور پھٹے ہوئے کپڑے پہن لیے۔ اگر اس نے کہا آج اچھے مکان میں رہو، میں اپنے مکان کو چھوڑ کے جنگل میں جا کے وہاں لیٹ گیا کہ یہاں رہنا۔ اگر اس نے کہا کہ آج نرم بستر پہ سو، نرم بستر تو چھوڑے میں نے زمین بھی چھوڑ دی اور کانٹوں پہ جا کے لیٹ گئے۔
ہر بات میں نفس کی مخالفت کی. جو ہندو ہیں یا عیسائی ہیں، جادوگر ہوں کہ انسان کے مسئلے حل کرنے والے ہوں، ان کو بھی بڑی محنتیں کرنا پڑتی ہیں. آسانی سے وہ جادو بھی ہاتھ میں نہیں آتا. بڑی بڑی ریاضتیں، گوشت نہیں کھاؤ، اچھے مکان میں نہ رہو، اچھی جگہ نہ جاؤ، نیند نہ لو، یہ سب 12 15 سال کی ان کی محنتیں. تو کہا کہ میں نے نفس کی مخالفت. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج مجھے یہ علم آ گیا. امام نے کہا بالکل ٹھیک تو نے کہا. جو آدمی بھی اپنے نفس کی مخالفت کرے گا، دیکھیں یاد رکھیے، نفس، مومن کا نفس ایک دم گناہ میں لے جا کے نہیں پھنسائے گا، پہلے عیاشیوں کے راستے پہ لگائے گا، وہاں سے آگے بڑھاتے بڑھاتے حرام تک پہنچا دے گا. واقعاً جو اپنے نفس کی مخالفت کرے اللہ اسے یہ بڑا درجہ دیتا. اچھا اب تو مسلمان ہو جا. جو سنا تو ایک دم جیسے مثلا پیٹرول کو آگ دکھا دی، ایک دم سے بھڑک اٹھا کہ اے شخص تو عجیب آدمی، میں تو یہاں اس لیے آیا کہ عام مسلمانوں کو کافر بناؤں، اور تو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں اسلام قبول کروں. امام نے کہا اچھا اتنا بتا دے، تیرا یہ طریقہ رہا ہے نا کہ جو تیرا دل کہتا ہے تو ہمیشہ اس کی الٹ بات مانتا. جب میں نے کہا مسلمان ہو جا، تیرے دل نے کیا کہا تھا؟ کہا میرے دل نے کہا تھا ہرگز مسلمان نہ ہو. امام نے کہا بس اس کی الٹی بات مان لی. سوچا، چکرا گیا، دماغ خراب ہو گیا اس کا کہ یہ کیا بات ہوئی. پھر کہا تو نے کہا تو ٹھیک، آج تک میں نے اپنے دل کی الٹی بات مان کے فائدہ اٹھایا، چنانچہ آج بھی میں اپنے دل کی الٹی بات مانتا ہوں. اچھا مسلمان تو ہو گیا، اب سنیے اس کے بعد تماشا. اس کے بعد تماشا یہ ہوا کہ اب یہ امام کا صحابی بنا، اب یہ امام کا شاگرد بنا، اور اب یہ روز بروز امام سے قریب آتا چلا گیا. یہاں تک بغداد میں تو ہر آدمی اس کو پہچاننے لگا، لیکن باہر سے جو لوگ بغداد آتے تھے اور امام کے پاس جاتے تھے تو ہمیشہ لوگ ان سے کہتے تھے دیکھو یہ جو امام کا صحابی ہے نا، یہ والا، یہ جو کونے میں بیٹھا، یہ ہے بڑا اپنے فن کا ماہر، چھپی ہوئی باتیں بتا دیتا. تو نئے آدمیوں کو امام کی زیارت کے لیے تو لوگ آ رہے ہیں، انہیں تجسس ہوتا تھا کہ بھائی ذرا ہم بھی 2 4 باتیں اس سے کریں، یہ تو اب اپنا شیعہ مومن بھائی بن گیا. اس کے پاس جا کے پوچھتے تھے بتاؤ ہم نے کیا سوچا، ارے کچھ بھی پتا نہیں چل رہا، 0/0. 1 بار ہوا، 2 بار ہوا، 3 بار ہوا، بہت پریشان ہو گیا. گھبرا کے امام کے پاس آیا، کہا مولا میری سمجھ میں نہیں آتا، جب میں کافر تھا، جب میں بے دین تھا، جب میں مشرک تھا، جب میں بت پرست تھا، تب تو میرے پاس اتنی صلاحیت کہ اللہ جیسی بات، چھپی ہوئی بات بتا دوں. جب میں مومن بنا، جب میں آپ کا غلام بنا، جب میں آپ کا شاگرد بنا، جب میں دین پہ عمل کرنے لگا، جب میں واجبات کا پابند ہوا، جب میں حرام کو چھوڑنے لگا، تو جو کچھ پہلی صلاحیت تھی وہ بھی اللہ نے چھین لی. ورنہ اب تو یہ توقع ہے کہ جب تم کافر تھے تب اللہ نے یہ علم دیا، مومن ہو کے تو یہ ڈبل ہو جانا چاہیے. ڈبل تو چھوڑو، جو پہلے تھا وہ بھی چھن گیا. مولا یہ کس لیے؟ دیکھیں یہ اتنا ہی پریشان ہے جتنا ہم پریشان. جب تک ہمارے گھر گانے بجتے تھے، ڈش اینٹینا ہر بیہودہ پروگرام کو نشر کرتا تھا، تب تو گھر کے اندر دولت برس رہی تھی. جس دن سے اللہ رسول کا ہم نے خیال کیا اس دن سے تو بالکل ہی گھر کی حالت بگڑ گئی. جب تک ہمارے یہاں کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا اس وقت تک تو ہم اقسام کی نعمتیں تھیں. جس دن سے ہمارے بچے تک صبح کی نماز پڑھنے لگے اس دن سے تو مصیبتیں اور پریشانیوں کی بارش شروع ہو گئی. جب تک ہم حرام حلال سب کھا لیتے تھے اس وقت تک کوئی مسئلہ نہیں. جس دن سے ہم نے حرام کو چھوڑ دیا روٹیوں کے لالے پڑ گئے. جب تک ہم نے خمس نہیں دیا تھا ہمارے ہاتھ ہمیشہ پیسے سے بھرے رہتے تھے، اور جس دن سے خمس دینا شروع کیا اور برکت تو کیا ہوتی، جو پہلے تھا وہ بھی ایک جھٹکے کے اندر نقصان میں چلا گیا. دیکھیں بالکل وہی مسئلہ. یہ مومنوں کے کیا نقصان ہوا؟ امام کا جواب بڑا عجیب. میں نے کہا کہ یہ روایت میں نے پہلے بھی پڑھی ہوگی، لیکن چونکہ میری اس سال سے پہلے پچھلے سال مجلس سے نہیں ہوئی تو کم از کم 2 سال تو اس کو گزر گئے، اور پیغام اتنا اہم ہے کہ سنیے اور بار بار سنیے، اور خالی سنیے نہیں، یاد رکھیے اور ہمیشہ یاد رکھیے. جب کبھی نماز پڑھتے ہوئے شیطان ورغلا ہے، جب کبھی خمس دیتے ہوئے شیطان بہکا ہے، جب کبھی گانے کے وقت ٹیلی ویژن کا بٹن بند کرتے وقت شیطان اکسا ہے، ہمیشہ پیغام ذہن میں رہے. اور وہ یہ امام نے کہا سنو سنو، جتنے بھی اللہ کے احکام کوئی بھی اس پہ عمل کرے اللہ اسے اجر تو دیتا، مسلمان ہو کہ کافر، مومن ہو یا منافق. دیکھیں بات اور میں واضح کروں، فرض کیجئے ایک کافر عورت ہے، اسے شوق ہوا حجاب کرنے کا. کسی بھی کافر ملک میں حجاب نہیں،
ایک کافرہ عورت کو شوق ہوا حجاب کا. دبئی میں تو آج سے 15 سال پہلے ایک ہندو لیڈی ڈاکٹر، اور صرف ماحول کو بدلا دیکھ کر اس نے حجاب شروع کر دیا. اب حجاب کا جو فائدہ، مومنہ اپنے سر پہ حجاب ڈالے کہ کافرہ، یہ فائدہ اللہ دونوں کو دے گا. اس ہندو کو بھی حجاب کا فائدہ ملے گا. گانا چھوڑ دینے کا جو ثواب اور فائدہ وہ اللہ ہر ایک کو دے گا. فرض کیجئے کہ عیسائی نے گانا چھوڑ دی، میں نہیں سنتا گانا، اسے بھی ثواب ملے گا. شراب نہ پینے کا جو اجر وہ اللہ ہر ایک کو دیتا. آج کی دنیا میں بہت سارے عیسائیوں نے شراب چھوڑ دی، اللہ ان کو بھی اجر دے گا. تو خلاصہ یہ، جو اللہ کے احکامات ہیں ایک عبادتیں چھوڑ کر، اس لیے کہ کافر عبادت کر ہی نہیں سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، حج نہیں کر سکتا. وہ کیوں نہیں کر سکتا وہ ایک الگ بحث ہے، آج اتنا وقت نہیں. خیر، باقی جتنی بھی نیکیاں مسلمان کرے کہ کافر، اور اس میں بہت ہی واضح نیکی، ابھی تک جو میں نے مثالیں آپ کو دی تھی، آپ کو ایسے کافر نظر نہیں آئے ہوں گے کہ جو شراب نہ پیتے ہوں، جو گانے نہ سنتے ہوں. لیکن ایک واضح مثال، راہ خدا میں غریبوں اور مستحقوں پہ پیسہ خرچ کرنا، مسلمان کرے کہ کافر، اس میں آپ کو کافر زیادہ نظر آئیں گے. اسپتال کھولنا، اسکول بنانا، یتیم خانے بنانا، بیواؤں کے لیے انتظام کرنا، کافر زیادہ. ہندو سرمایہ دار بہت پیسہ خرچ کرتا ہے، عیسائی سرمایہ دار بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں. تو بہرحال جو بھی نیکی اللہ نے رکھی، مسلمان اس پہ عمل کرے کہ کافر، اجر سب کو ملتا. یہ امام کا جملہ ہے جس کی میں نے تشریح کر دی. امام نے کہا لیکن سنو، جب کافر کوئی نیکی کرتا تو اللہ کے لیے ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، معاذ اللہ. یہ فقط انداز بیان میں نے ایسا اختیار کیا ہے، ورنہ اللہ کے لیے کیا مسئلہ. لیکن یہ سمجھو کہ جیسے اللہ کے لیے ایک مسئلہ پیدا ہو گیا. وہ کیا؟ وہ یہ کہ اللہ اس دنیا میں اجر دینا نہیں چاہتا. یہ بھی یاد رکھیں، دینا نہیں چاہتا. کیوں؟ کنجوسی کی وجہ سے؟ جی نہیں، کنجوسی کی وجہ سے نہیں، ہمارے فائدے کی وجہ سے. وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے اگر اجر دے دیا اس کو تو یہ دنیا میں کتنے سال رہے گا؟ 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال. میں نے اجر تو دے دیا اس کو، بات ختم ہو گئی، اب میرے پاس تو کچھ نہیں رہا، یعنی اس کا کوئی حق نہیں رہا. مگر 50 سال بعد یہ مر جائے گا، اجر ختم ہو گئی. خالی 50 سال چلا، میں اسے اجر آخرت میں کیوں نہ دوں جہاں پہ یہ اجر ہمیشہ ہمیشہ چلے گا. دیکھیں اللہ کی پالیسی سنی. یہ بچوں کے بارے میں ہم بھی کرتے ہیں، ہم بچوں کے بارے میں یہی کرتے ہیں. کوئی بہت ہی قیمتی کھلونا یا کپڑا یا لباس لے گیا، کمپیوٹر لے کر آتا، بچے نے کہا ہمیں دیجیے، ہم نے کہا ابھی نہیں، ابھی دیں گے تم 2 دن میں توڑ پھوڑ کے برابر کر دو. یہ ہے تمہاری چیز، رکھی، ذرا بڑے ہو جاؤ، سمجھدار ہو جاؤ، اس کے استعمال کے قابل ہو جاؤ، پھر ہم تمہیں دیں گے. کیونکہ جب وہ سمجھدار ہو جائے گا تو اس کو زیادہ عرصے چلا سکے. ابھی آپ نے ناسمجھ بچے کے ہاتھ میں دے دی یہ چیز، اسی کی چیز دے دی، توڑ پھوڑ کے برابر کرے گا. اسے کیا پتا کمپیوٹر کیا ہے اور کون سا بٹن چلانا ہے اور کون سا دبانا ہے اور کون سا توڑنا ہے اور کون سا جوڑنا. اسی بچے کی چیز ہے، خود نہیں لینا چاہتے، اس لیے رکھ دی کہ اس وقت کیوں نہ دے جب یہ سمجھ کر زیادہ عرصے چلائے گا. کسی مثلا یہ زکوٰۃ اور خمس کی مثال تو نہیں، لیکن ویسے آپ نے سوچا کہ فلاں عورت بیوہ ہو گئی، یہ میں اس کے لیے 1 لاکھ رکھتا ہوں. اس نے مانگا، آپ نے کہا بھی نہیں دے رہا ہوں، ہے تمہارا ہی پیسہ، میں نے اپنے مال میں سے نکالا. لیکن زکوٰۃ، خمس، فطرہ، اس میں تو پابندیاں نہیں. تو مثال بنائیے کہ آپ نے اپنی طرف سے دی، کہا ابھی نہیں، ابھی رکھ لو، یہ میں نے رکھا ہے، تمہاری بیٹی کی شادی ہوگی، اس وقت تمہیں اس کی زیادہ ضرورت ہوگی، ابھی دے دیں گے ہم، ہمیں معلوم ہے کہ تم کھا پی کے اس کو برابر کر دو گی، نتیجہ یہ کہ بعد میں تمہیں پرابلم ہوگا. تو ایک چیز ہے جو ہمارے یہاں بھی ہوتی کہ جب کسی کے لیے ایک چیز آپ رکھتے تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کو اس وقت دے جب اس کے زیادہ کام آ جائے. ابھی تو اس کے لیے بیکار. چنانچہ بہت سے گھرانوں میں رواج لڑکیوں کے لیے زیور بنانا شروع کر دی، لیکن ابھی لڑکی نے کہا مجھے پہننے کو دو، کہا نہیں، یہ تمہارے جہیز کے لیے رکھا، ابھی دے دیں گے، پہن لو گی، پرانا ہو جائے گا، استعمال شدہ ہو جائے گا، بعد میں مسئلہ ہوگا. ہے تمہاری چیز، ہمیں اپنے ساتھ قبر میں نہیں لے جانا، ہمیں خود کسی اور کو بھی نہیں دینا، لیکن رکھا اس وقت کے لیے جب تمہیں اس کا فائدہ ملے. ایک چیز ہے، یعنی عقل میں آنے والی. اللہ نے کہا تم نے حجاب کیا، اللہ نے کہا تم نے گانے بند کیے، اللہ نے کہا کہ تم نے راہ خدا میں خیرات کی، اللہ نے کہا تم نے فجر کی نمازیں پڑھی، اللہ نے کہا تم نے حق امام خمس باقاعدگی سے دیا، سارا تمہارا اجر آ گیا میرے پاس. لیکن ابھی دنیا میں دیں گے، فائدہ کیا؟
30 سال 40 سال 50 سال بعد تم مر جاؤ گے، چیز رہے گی، تم مر جاؤ گے، تم تو اس کو استعمال نہیں کر سکو۔ ہمیں چاہے 50 سال بہت لگے، لیکن آخرت کو دیکھتے ہوئے 50 سال کیا؟ ایک سیکنڈ۔ ہم یہ اجر تمہیں آخرت میں کیوں نہ دیتے؟ جہاں تم کتنے سال زندہ رہو گے، آخرت میں کتنے سال رہیں گے؟ 1,00,000 سال جی نہیں، 1 کروڑ سال جی نہیں، 1 ارب سال جی نہیں، 1 خرب سال جی نہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ۔ وہاں یہ دیں گے 1 ارب سال تک تم جیو گے، یہ چیز تمہارے کام آئے گی۔ دیکھیں یہ اللہ کی نیت۔ کافر کے ساتھ مسئلہ آ گیا، اللہ نے کہا کہ اس کا اجر آخرت میں دوں، تو وہاں تو یہ ایک دن بھی فائدہ نہیں اٹھا سکے، کیونکہ یہ تو جہنم میں جل رہا ہوگا، جس کے کوڑے پڑ رہے ہوں گے، جس کو سانپ اور بچھو کاٹ رہے ہوں گے، یہ فائدہ کیا؟ اس کو دنیا میں دے دو، اس لیے کہ کافر کے لیے دنیا پھر بہتر ہے۔ 25-30 سال تو یہاں عیش میں ہے نا، آخرت میں تو پہلے دن سے ہی عذاب شروع ہو گئے۔ کافر کے لیے دنیا میں دے دینا بہتر، کام آ جائے گا۔ مومن کے لیے آخرت میں دینا بہتر، 25 سال بعد مر جائے گا، پتا چلا نمازیں پڑھی اور اس کا اجر مختصر ملا، آخرت میں دوں گا تاکہ کبھی بھی اجر ختم نہ ہو۔ امام نے کہا اس لیے اللہ نے اب جو تم دین پہ عمل کر رہے ہو، تمہارے پہلے تمہیں کیوں یہ صلاحیت دی تھی؟ تمہاری نیکیوں کی وجہ سے۔ اب اللہ نے کہا تمہاری نیکیاں آخرت میں ملے گی۔ بس یہ ایک اصول یاد رکھیے کہ جتنا آپ دین پہ عمل کریں، شیطان ورغلاتا رہے گا، شیطان بہکاتا رہے گا، شیطان کہتا رہے گا دیکھو نمازیں پڑھنے کا کیا ہوا، دیکھو حجاب کرنے سے کیا ملا، دیکھو خمس دینے سے کیا ہوا۔ نہیں، کوئی بات نہ سنیے، ذہن میں رکھیے کہ سب آخرت میں ملے گا، یہاں تو مجھے لینا بھی نہیں۔ 25-50 سال میں اس کو کھا پی کے بیٹھ جائیں اور ضائع کر دیں تو کیا فائدہ؟ مجھے لینا ہی آخرت میں، اور اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ لا یخلف میعادہ، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو ایک تو یہ چیز ہمیشہ واضح رہے، خصوصاً آنے والا زمانہ اور مشکلات کا زمانہ۔ پھر کہہ دوں یہ مشکلات مومن کو بھی ہیں اور منافق کو بھی، لیکن منافق وہ کس سے جا کے کہے اپنی مشکلات کے بارے میں؟ مومن کے لیے تو بہت آسان بات کہ جی یہ مشکلات تو شریعت کی وجہ سے، وہ تو فوراً شریعت کے گلے پہ چھری رکھ دیتا کہ یہ ساری زحمت آپ کی وجہ سے ہوئی۔ تو اس کے اطمینان کے لیے ایک تو یہ حدیث رہے۔ اس کے بعد ایک جملہ یہ سنی، میں نے کہا آنے والا زمانہ بڑے مشکلات کا زمانہ۔ کیسی مشکلات؟ ڈبل مشکلات۔ ایک تو آپ تو کچھ خود بھی دیکھ رہے ہوں گے نا، جس طرح سے ہمارے ملک پاکستان کی اکنومی کو مکمل طور پہ مفلوج کیا جا رہا، جو تجارتی معاہدے ہو رہے ہیں، جو بین الاقوامی پیمانے پر ایک سازشیں ہو رہی ہیں، جو ہر ملک کی انڈسٹری کو تباہ کیا جا رہا، جو آج کل ہر مسلمان ملک کو بیرونی طاقتوں کی منڈی بنایا جا رہا، اس کے نتیجے میں کیا کچھ ہونے والا انسان دیکھتا ہے تو ابھی سے کانپ اٹھتا۔ وہ ایک طرف۔ دوسری طرف ایک بات اور سنی، یہ بھی بہت اہم بات، اور وہ یہ کہ اب ہمارے بچوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایک دوسرا طریقہ بھی اختیار کیا ہے کافروں نے۔ ٹھیک ہے، یہ چاہے ہم معیشت والا مسئلہ دیکھیں کہ اخلاق اور کردار والا، وہ تو قرآن کہتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ کافر اپنے منصوبے بناتے ہیں، اللہ اپنا منصوبہ بناتا ہے، اور اللہ سے بہتر کون ہے منصوبہ بنانے والا؟ لیکن کچھ ہماری ذمہ داری ہے، وہ کیا ہے؟ ایک طرف ہمیں روٹیوں کے لالے پڑ جائیں، کافر اتنا ہمیں روٹیوں کے چکر میں الجھا دے کہ کہاں کا اللہ، کہاں کا رسول، کہاں کی آخرت۔ بھوکے آدمی کو سوائے روٹی کے اور کچھ نہیں سوچتا، اس سے تو کہا جائے کہ آسمان پہ دیکھو کیا نظر آ رہا ہے، چاند بھی اس کو روٹی نظر آتا ہے، کہتے ہیں کہ روٹی نظر آ رہی، فطرت ہے۔ جو بھوکا ہو اس کے لیے پھر ساری چیزیں دوسرے نمبر پہ چلی جاتی۔ لولا رحمت ربی علی فقراء امتی لکاد الفقر وان یکون کفرا، حدیث رسول، اگر میرے رب کی خاص رحمت فقیروں پہ نہ ہو تو یہ فقر جو ہے، بھوک، یہ آدمی کو کافر بنا دے، کافر بنا دے۔ اتنا یعنی کفر کا راستہ پیٹ سے ہو کے گزرتا، یہ اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے علماء نے۔ لیکن ایک تو یہ مسئلہ رہے، ساتھ میں ایک اور مسئلہ، اور وہ یہ کہ پھر جو تھوڑا رہا سہا ایمان بچ جائے گا، اس کو ایک اور طریقے سے لوٹنے کی فکر ہو رہی ہے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے آج کل لوٹ مار کا، آپ کہیں باہر سے آئیں تو پہلے تو کسٹم والے لوٹ لیتے ہیں، جو تھوڑا بہت بچا کچا، اگر ٹیکسی ویکسی میں بیٹھ کے رات کے 3 بجے آپ آ رہے ہیں تو وہ کہیں شارع فیصل پہ پولیس والے ہوتے، بچا کچا وہ لے کے چلے جاتے۔ اب ایک طرف معیشت کے اعتبار سے ہمیں روٹی کے چکر میں ڈالا جا رہا، اور ساتھ میں یہ کہہ کر کہ دیکھو حلال حلال کرتے رہو تو کچھ نہیں ہوگا۔ غورہ رول حکم میں میرے مولا کا فرمان،
کہ رزق میں کمی کا سب سے بڑا ذریعہ، سب سے اہم وجہ گناہ ہوتے ہیں۔ مولا کا فرمان، رزق کی کمی کا، کمی کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے لکھ دیا اس کا اتنا رزق ہے، ہم تک نہیں پہنچتا، بیچ میں کہیں غائب ہو گئے۔ کیوں؟ کہ اس کی سب سے اہم وجہ گناہ۔ ہم الٹا سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں جتنا شریعت کریں گے فاقے، جتنا گناہ کریں گے دونوں ہاتھوں سے دولت کو سمیٹنا، لیکن نہیں، آگے چل کے جو نقصان ہے وہ انشاءاللہ بات کی کسی مجلس میں۔ دوسری بات سن لیجیے، بس یہ آخری بات، آج تو ویسے ہی 9 بجے میں نے بات شروع کی، اور چونکہ آخری مجلس تو ہر جگہ میں مومنین کا امتحان لے رہا ہوں۔ وہ محفل مرتضیٰ جہاں آدھے گھنٹے سے زیادہ شب جمعہ مجلس نہیں ہوتی، تقریباً 1.5 گھنٹے، بس لوگ مجھے اتارنے والے تھے ممبر سے کہ میں خود ہی اتر آیا، اور اسی طرح یہاں پر کہ جب 9 بجے کے بعد تو مجلس شروع ہوئی، بس یہ آخری ایک نقطہ، آخری جملہ نہیں، یہ آخری ایک نقطہ، اس کی وضاحت، اور وہ یہ کہ ایک طرف تو یہ روٹی کا مسئلہ وہ اپنی جگہ، دوسری جانب جو تھوڑا بہت ایمان اور اخلاق ہمارے پاس بچ جائے گا اسے لوٹنے کی فکر، اور بہت ہی اچھا طریقہ کار اختیار کیا ہے ان لوگوں نے ان کے پوائنٹ آف ویو سے۔ وہ کیا؟ اب تک وہ ہمارے بچوں اور نوجوانوں کو بے دین بناتے تھے، کیسے؟ باہر سے حملہ کر کے، باہر سے حملہ کر کے۔ اب انہوں نے اپنا طریقہ کار بدل لیا، کہا کہ نہیں، ہم باہر سے حملہ کرتے ہیں، مسلمان بڑے ہوشیار، چونک جاتے ہیں، فوراً یہ الرٹ ہو جاتے ہیں کہ کیا ہو رہا۔ اب ایک نئی پالیسی بنائی گئی، اور یہ پالیسی بوزنیا میں مظالم کے درمیان ایک دفعہ وہاں کے ظالموں کی زبان پہ آ گئی۔ انہوں نے بہت اسے چھپا کے رکھا، کہنا نہیں چاہتے، لیکن بوزنیا میں کچھ اتنی ان کو کامیابی ہوئی کہ خوشی کے عالم میں وہ حقیقت کو اگل بیٹھے۔ ورنہ یہ مغربی طاقتیں ہیں بڑی چالاک ہو رہی ہے، جو ہندوؤں کے بارے میں ہے وہی ان کے بارے میں بھی، یہ بغل میں چھری اور منہ پہ رام رام، وہی طریقہ مغربی طاقت کا کہ پیٹ بھی تھپکتے جاتے ہیں اور خنجر بھی گھونپتے جاتے ہیں۔ مگر بوزنیا میں ہوا یہ کہ اتنا خوش ہو گئے کہ بے اختیار ان کی زبان پہ ایک جملہ آ گئے، وہ جملہ ان کی نئی پالیسی بن گیا ہمارے بچوں کے بارے میں۔ وہ کیا تھا؟ شروع میں بوزنیا میں کتنے مظالم، 10-10, 20-20, 30-30 ہزار کے شہر، قبضہ ہوتا ہے، اور ایک مرتبہ سارے مردوں کو قتل کیا جاتا، واقعاً گھٹنوں تک خون کے دریا بہے ہیں بوزنیا کے شہروں میں، اور دوسری جانب عورتوں کو پکڑا جاتا، اور ایک عورت پہ کیا ظلم ہو سکتا ہے وہ کیا جاتا، ایک آدھ پہ نہیں، 10-10 ہزار عورتیں، 8-8 ہزار عورتیں ایک مرتبہ۔ اس کے بعد یہاں تک کہ مظالم تو تاریخ میں پہلے بھی ملے، اس کے بعد ایک عجیب طریقہ کا تاریخ میں یہ لکھا کہ چنگیز خان ہو کہ ہلاکو خان ہو، حتیٰ کہ یزید نے جو مدینے پہ حملہ کیا، 700 پیغمبر کے زمانے کی صحابیات، ان کی عزتوں پہ حملے ہوئے، لیکن ظالم بس یہ ظلم کر کے چلا جاتا۔ بوزنیا میں ایسا نہیں ہوا، عورتوں پہ ظلم کیا گیا، اور پھر ان کی پوری نگرانی کی گئی کہ اس گناہ کے نتیجے میں جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ ایبارشن نہ کرانے پائیں۔ جیسے جیلوں میں ہوتا ہے کہ اگر کسی آدمی پہ کیس چل رہا ہے پھانسی کا، اب یہ مقدمہ چل رہا ہے، شاید اس کو پھانسی ہو جائے، تو پوری جیل نگرانی کرتی ہے کہ کہیں یہ خودکشی نہ کرنے پائے، اس کے ذہن میں یہ آ جائے کہ مرنا ہے تو ویسے ہی مر جاؤ، پوری کوشش کی جاتی۔ ایسا قیدی جس کو موت کی سزا مل سکتی، پوری کوشش کی جاتی ہے کہ یہ خودکشی نہ کرنے پائے، کیونکہ ایسے قیدی زیادہ تر خودکشی کر لیتے ہیں۔ اب وہاں پوری نگرانی کی گئی، گناہ کے بعد اس گناہ کے نتیجے میں جو اولادیں پیدا ہو رہی، پوری کوشش کی گئی کہ یہ عورتیں ان بچوں کو اسقاط حمل نہ کر سکیں۔ یہ دنیا میں آج تک کسی ظالم کے آپ کو نہیں ملے گا، ایک آدھ نہیں، پوری نسل۔ کیوں؟ بے حیائی کے ساتھ پکار کے وہ ایک جملہ کہتے تھے، یہ اخبارات میں آیا تھا اور 8 سال تک آتا رہا، ہاں یہ ساری مسلمان عورتیں ہیں، ہم نے وہ طریقہ اختیار کیا کہ اب ان کے پیٹ میں ہمارے بچے پلے بڑھیں گے، یہ مسلمان عورت ہے، یہ ہماری نسل پیدا کرے گی، چنانچہ یہ بچے ساقط نہ ہونے پائے، ایبارشن نہ ہونے پائے، بڑی احتیاط۔ آج تک دنیا کی تاریخ میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ عورت کی عزت کو لوٹنے والے ظالم نے پھر یہ کوشش کی کہ بچہ صحیح سلامت پیدا ہو۔ یہ بوزنیا واحد واقعہ، اور یہ کہہ کر نہیں کہ بہرحال ایک ظلم ہو گیا، ہم دوسرا ظلم کیوں کریں، نہیں، یہ کہہ کر
کہ مزہ تو تب آئے گا کہ اس مسلمان عورت کے بطن اور شکم سے ہمارا بچہ پیدا ہو جو ہمارا کام کرے، یعنی عورت مسلمان ہو بچہ کافر۔ ہم اپنی نسل اس کے گھر میں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ صرف بوزنیا کی حد تک نہیں، یہ مغرب کی انڈکلیئرڈ پالیسی ہے، ڈکلیئر نہیں کر رہے، اعلان نہیں کر رہے، بوزنیا میں نکل گئے۔ کیا پالیسی بنی کہ اب ہم باہر سے گمراہی لے کے نہیں آئیں گے، اب ہم تمہارے گھر سے گمراہی پیدا کریں گے۔ عورت ہوگی مومنہ، مرد ہوگا مومن، یعنی ماں ہوگی اسلام، باپ ہوگا اسلام، ان کے گھر سے ہم کفر کو پیدا کریں گے۔ باہر سے نہیں لانا ہے کفر، اس گھر سے کفر کو پیدا کرنا۔ چنانچہ میں نے 2 سال پہلے بھی کہا کہ 2 باتوں پہ غور کیجئے۔ اس وقت دولت کے اعتبار سے یورپ اور امریکہ، ان سے زیادہ پیسہ کہیں پہ نہیں۔ ہمارے نوجوانوں سے کہیے وہ اپنے آپ کو بیچ کے جانے کو تیار، مگر جتنے ڈش اینٹینا اور کیبل ٹیلی ویژن ایشیا میں لگائے گئے وہ پورے یورپ اور امریکہ میں نہیں۔ امریکہ میں ایک شہر میں بیٹھنے والا ایک وقت میں 10، 12، 15 ٹی وی اسٹیشن دیکھ سکتا۔ کراچی میں 56 سے زیادہ اسٹیشن ایک گھر میں دیکھے جا سکتے۔ دولت وہاں پہ، دیکھنے والے وہاں پہ، یہ سب یہاں کیوں آ رہے ہیں؟ دوسری بات، دنیا کی ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے، لیکن ٹیلی ویژن، اینٹینا، وی سی آر اور وی سی پی یہ واحد چیزیں جو سستی ہو رہی۔ چلے بہت سستی نہ صحیح، ان کی قیمت اسٹیبل بھی رہے تب بھی کیا بات کہ روٹی تک مہنگی ہو رہی اور گناہ کی چیزیں یہ سستی ہو رہی۔ جو پہلے 12,000 میں ڈش اینٹینا لگتا تھا، گرتے گرتے 2-2.5 ہزار پہ آ گیا، شاید اور بھی گر جائے اس کی قیمت۔ اگر ان کو یہ خوف نہ ہو کہ سارا معاشرہ چوکنا ہو جائے گا، وہ تو شاید فری بانٹنے کو تیار ہو جائے، مگر ان کو پتا ہے بالکل فری بانٹیں گے تو پھر سب لوگ ہوشیار ہو جائیں گے کہ کچھ ہے اس کے پیچھے۔ لیکن سوال یہ ہے 2 باتوں میں۔ امریکہ میں ایک شہر میں 56 ٹیلی ویژن اسٹیشن نہیں ریسیو ہوتے، اور پاکستان میں ایسے گھر ہیں کہ جہاں، وہ میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا، پھنس گیا تھا کسی مومن کے ساتھ جا رہا تھا، اس مومن کے گھر میں لاؤنج میں 36 ٹیلی ویژن رکھے تھے اور ہر ایک پہ الگ اسٹیشن آ رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ 10-12 اور بھی ہیں لیکن اب میرے لاؤنج میں جگہ نہیں رہی، کہاں پہ لگاؤں میں یہ ٹیلی ویژن کی دکان نہیں تھی۔ عبداللہ ہارون روڈ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ڈیفنس سوسائٹی میں ایک مومن کے گھر کی بات کر رہا ہوں، یہ کراچی کی بات۔ اور سستا تو آپ خود دیکھ رہے ہیں، پہلے ڈش اینٹینا سوائے سرمایہ داروں کے، یعنی اسی کراچی میں 5 سال پہلے 6 سال پہلے سوائے سرمایہ داروں اور سوائے سفارت خانوں اور کس کے لیے ممکن تھا، لیکن آج آپ دیکھیے کہ اتنا کامن ہو گیا کہ یہ فلیٹ ٹائپ کے مکانات میں تو ڈش اینٹینا سے بچنا مشکل ہوتا، اڑوس پڑوس کے لوگ چندے جمع کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں آپ بھی چندہ دیجئے، ہم آپ کو فری میں 200 خرچہ، 400 کا خرچہ، 500 کا خرچہ۔ ان کو بتانا مشکل ہوتا ہے کہ ہمیں یہ بلا نہیں چاہیے، اتنی سستی۔ تو کوئی تو چیز ہے کہ روٹی مہنگی اور ڈش اینٹینا سستا، کیوں؟ یہ وہ پالیسی کہ اب ہم باہر سے کفر نہیں لائیں گے، اب ہم مومنہ ماں کی گود میں کفر کو پیدا کریں گے، اب ہم مسلمان باپ کے گھر میں کفر کو پیدا کریں گے۔ ٹھیک ہے، وہ مکر و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، اللہ ان کی ساری سازشیں ناکام بنائے، لیکن کچھ تو ہمیں کرنا ہے نا۔ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنے سے تو اللہ مدد نہیں کرتا۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةَ الَّذِينَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، سورہ انفال کی 11ویں آیت۔ ڈرو اس مصیبت اور بلا سے کہ جب وہ پھیل جائے گی تو اس کی لپیٹ میں صرف ظالم نہیں آئیں گے، سب اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے بچو، ڈرو اس فتنے سے، وَاتَّقُوا فِتْنَةَ الَّذِينَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا، جو خالی ظالموں کے گھر میں نہیں رہے، جب پھیل جائے گا فتنہ ہر مومن کا گھر اس کی لپیٹ میں آئے گا۔ کچھ کرنا، سوچنا ہے کہ کیا کیا جائے۔ ہمارے سامنے یہ پالیسی آ گئی، ایک طرف روٹی کے چکر میں اتنا الجھایا جائے کہ آدمی مریض بن کے رہ جائے، ٹینشن ٹینشن ٹینشن، اور دوسری طرف یہ ناچ اور گانا، رقص اور ڈش اینٹینا اتنا سستا کر دیا جائے کہ آدمی اپنے ٹینشن سے بچنے کے لیے اس کے سامنے جا کے بیٹھے، اور پتا چلے مومن کے گھر میں شیطان پیدا ہو رہے، پتا چلے مومنہ ماں کی گود میں حسین کے نمائندے کے بدلے یزید کے نمائندے پیدا ہو رہے۔ لیکن یہ نہ سمجھے کہ جب اتنی بڑی سازش ہے تو ہم اکیلے کیا کر سکتے؟ نہیں، مومن طاقتور ہے،
یزید کا بیٹا معاویہ کیسا مومن بن گیا جبکہ اس نے غذا کیا کھائی؟ یزید کے محل کی حرام غذا۔ مجھے پتا ہے کہ ڈیشینٹینا میں کوئی پروگرام آنے ہی والا ہے، اس سے پہلے ختم کر دیتا ہوں۔ اس نے غذا کیا کھائی؟ یزید کے محل کی حرام غذا۔ اس نے آوازیں کیا سنی؟ یزید کے محل کے گانے۔ اس نے ماحول کیا دیکھا؟ یزید کے محل کی بے پردہ عورتیں۔ فقط اس کا ٹیچر شیعہ تھا، اس نے آہستہ سے اسلام سکھایا۔ جتنا بدترین یزید تھا اتنا بہترین اس کا بیٹا بن گیا۔ یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ گھبرائیں سن کے خوف طاری نہ ہو کہ جب اتنی بڑی سازش ہم کیسے بچائیں۔ ڈش اینٹینا دیکھ کر بھی آپ اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں، یعنی اگر کسی وجہ سے معاملہ آپ کے کنٹرول سے باہر تب بھی ممکن، مگر سوچنا ہے کہ ہمیں بچانا، یہ خیال آ جائے پھر انشاءاللہ مسئلہ حل ہوتا جائے گا۔ اور اس کا پہلا قدم یہ کہ کم از کم اگر فعل حرام اور گناہ پہ آپ کے بچے ٹائم دے رہے ہیں تو کم از کم اتنا ٹائم آپ اسلام کو دے دیں۔ پہلے تو بیلنس کر لیجیے۔ میں نے سنا ہے کہ اس شہر بانو باغ میں بھی بچوں کا کوئی مدرسہ چلتا ہے۔ ان حالات میں کیسے چل رہا ہے وہ خود ایک معجزہ ہے۔ نہ لوگ تعاون کریں، نہ والدین اپنے بچوں کو بھجوائیں، نہ کوئی پلٹ کے خبر لے، نہ کہیں سے مالی امداد ملے۔ پھر ڈش اینٹینا کے لیے آپ چندہ جمع کرنے کھڑے ہو جائیے، ہر ایک آدمی دے دے گا، لیکن آپ مدرسے کے لیے کہیے پیسے دے دو، وہ دینے کو کوئی تیار نہیں۔ تو جہاں جہاں یہ اس وقت چھوٹے چھوٹے مکتب چل رہے ہیں وہ خود ایک حیرت کی بات ہے۔ یہ کیسے بچ نکلے؟ کیسے یہ چل رہے ہیں؟ کون وہ با ہمت نوجوان، کون وہ مخلص بزرگ، کون وہ کام کرنے والے جو چاروں طرف جنگل میں لگی ہوئی آگ کے درمیان بیٹھ کر آگ بجھانے کی فکر کر رہے ہیں؟ لیکن جو ہمارے گھر آگ کی لپیٹ میں آنے والے، کم سے کم پہلا قدم اس کا یہ کہ جتنا ٹیلی ویژن اور ڈش اینٹینا آپ کے بچوں کو خراب کرے، کم از کم اس کی پہلی دوائی یہ کہ آپ اپنے بچوں ان مکتب میں بھیجنا شروع کر دیں۔ یہ دیکھیے ایک بات میں اور کہہ دوں کہ تعلیم سے زیادہ فائدہ ماحول کا ہوتا ہے۔ آپ اپنے بچے کو گھر میں بٹھا کے قرآن پڑھائیں۔ آپ دیکھ لیجیے اس انگلش تعلیم، آپ ایک بچے کو نہ اسکول بھیجیں نہ کالج بھیجیں، وہ سارا کورس پرائیویٹ گھر میں پڑھا کے رکھیں، وہ ذہانت، وہ تیزی، وہ سمجھ، وہ مہارت حاصل ہی نہیں ہوگی جو اسکول اور کالج میں جا کے وہی کتابیں پڑھنے سے حاصل ہوتی۔ جو پرائیویٹ طور پہ مثلا ایک آدمی نے پہلی کلاس سے میٹرک تک پرائیویٹ پڑھا، وہ تیزی آئے گی نہیں اس کے اندر، گناہ والی تیزی نہیں، ذہن کا شارپنس، ذہن کی پختگی، ماحول کا زیادہ اثر ہوتا ہے پڑھائی سے۔ اسی طرح آپ اپنے بچے کو توضیح اور قرآن گھر میں پڑھا دیں اور ایسی جگہ بھیجیں کہ جہاں پہ ایک ماحول بناؤ، دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق۔ ماحول خود ایک نعمت ہے۔ کیوں اسلام نماز جماعت پہ اتنا زور دیتا؟ کیوں اسلام زیارت، حج، عمرے پہ اتنا زور دیتا؟ کیوں اسلام اعتکاف پہ اتنا زور دیتا؟ ہمارے حساب سے تو اگر ہم اعتکاف اپنے گھر میں بیٹھ کے کریں تو زیادہ اچھا، سب سے کٹ کے نہیں۔ کیوں کہتا ہے مسجد میں جا کے بیٹھو؟ خود ایک ماحول ایک چیز ہوتی ہے، ماحول ایک چیز ہوتی ہے جو آدمی کی تیزی اور ذہانت کو بڑھا دیتی، اس کی صلاحیتیں بڑھ جاتی۔ تو وہ اپنی جگہ صحیح ہے کہ جہاں کوئی قریب میں مدرسہ نہ ہو تو باپ اپنے گھر میں ہی پڑھائے، لیکن یاد رکھیے جس طرح گھر کی فرادہ اور مسجد کی فرادہ، میں جماعت کی بات نہیں کر رہا ہوں، جماعت میں سے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں فلاں پیش نماز پر یقین نہیں، لیکن خالی فرادہ صحیح مسجد میں جا کے پڑھو۔ ایک فرق کیوں اسلام نے رکھا؟ مسجد ایک ماحول بناتا ہے، وہاں خالی نماز نہیں ہوتی، ایک عجیب روحانیت آپ کو خود بخود مل جائے گی۔ وہی مسئلہ مکتب جہاں چل رہے ہیں، حتیٰ یہ کہ اگر آپ وہاں کی تعلیم سے مطمئن نہیں، تعلیم اپنے گھر میں الگ سے دیجیے لیکن ماحول میں ضرور اپنے بچے کو بھیجیے۔ یہ سب سے پہلا چھوٹے سے چھوٹا جواب ہے آپ کا بوزنیہ کے کافروں کے اس جملے کا کہ ہم مومن عورت کی گود میں اب کافر بچے کو پیدا کریں، ہم مسلمان باپ کے گھر میں اب اپنی نسل پیدا کریں۔ اس کا پہلا علاج یہی، اور اس کے بعد تو پھر وہ ساری چیزیں جو مجلسوں میں آتی۔ آج چونکہ آخری بات تھی اور اب وہ زمانہ آ رہا کہ اسکول کی چند دنوں کی چھٹی ہوگی، پھر سالانہ امتحان قریب آئیں گے اور لوگوں کی توجہ ادھر ہو جائے گی، مکتب اجڑ جاتے۔ اس کو اجڑنے نہ دیجیے آپ کبھی، اس کے فائدے ہیں۔ بس میں اس سے زیادہ کیا کہوں جو ابھی میں نے کہہ دیا کہ اتنا فرق یاد رکھیے، پرائیویٹ کسی کا پڑھنا اور اسکول اور کالج میں جا کے پڑھنا۔
اسی طرح پرائیویٹ قرآن سیکھنا اور ماحول میں جا کے قرآن سیکھنا. بس کوشش یہ کی یہ کم سے کم آپ اپنے اس گناہ کا ازالہ کر سکتے جو شاید آپ کے کنٹرول میں بھی نہ ہو سکتا ہے ٹی وی اور وی سی آر اتنا پھیل گیا کہ آپ کنٹرول بھی نہ کر سکے, تو کم از کم اتنا اس کو بیلنس تو کر لیجیے. بس یہ آخری بات ہے. بس یہ ماحول کا مطلب یہ ہے کہ بچہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہ کرے. سب سے بڑا فائدہ وہ یہ نہ سمجھے کہ دین تو خالی میں سیکھ رہا ہوں اور کسی کے والدین اس کے اوپر یہ ظلم نہیں کرتے. ایک یہ بھی تو تصور ہوتا ہے, نہیں وہ جا کے دیکھے 10 20 15 25 کبھی 50 کبھی 5, لیکن ایک ماحول بنے کہ اور بھی ہیں. ساتھی ہونا خوشی کا مزہ بھی نہیں ہے جب تک کہ آدمی دوسروں کو شریک نہ کرے. غم بھی نہیں بڑھ سکتا ہے اور مصیبتیں بھی نہیں دور ہو سکتی جب تک کہ دوسروں کو شریک نہ کرے. خوشی میں بھی آدمی پاگل ہوتا ہے, دل چاہتا ہے کوئی ہو جس کے سامنے میں خوشی ظاہر کروں. غم اور پریشانی میں بھی چاہتا ہے کوئی ہو. اسی طرح دین کا یہ ماحول, اور یہی وجہ ہے یہ حسین جب مدینے سے نکل رہے تھے, چونکہ 28 رجب کو میں یہاں نہیں ہوں گا, اس اعتبار سے آج کی اس مجلس کو سفر امام مظلوم کے مصائب پہ ختم کرتا ہوں. یہی وجہ حسین جب یزید کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں, جملہ بدل دوں, یہ بھی ایک وجہ کہ حسین جب یزید کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں تو اکیلے نہیں جا رہے, ایک ماحول بنا کے جا رہے ہیں. کربلا کے اندر ایک بڑی خصوصیت تھی, تنہائی نہیں, ماحول تھا. ہر مجاہد کی حوصلہ افزائی کرنے والا کوئی اور تھا. اگر کہیں حسین کو کسی مشن کے لیے اکیلے آدمی کو بھیجنا پڑا تو پوری کوشش کی خاندان اہل بیت کا کوئی فرد جائے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر کے وہ جذبہ کھو دے. مسلم کو کوفے میں بھیجا, ہرکس و ناکس کو نہیں. سفر مدینہ, حسین 28 رجب کو مدینے سے نکل رہے تو بالکل یہی خیال کرتے ہیں کہ ماحول بنا رہے. شہادت میں بھی اگر ماحول ہو تو شہادت کا مزہ ہی کچھ اور, جہاد میں بھی اگر ماحول ہو تو جہاد کا مزہ ہی کچھ اور. چنانچہ حسین چلے اور بڑی شان سے چلے. اللہ اللہ, 28 رجب کی سپہر کوئی محلہ بنی ہاشم میں پہنچ تو جائے, ایک ایسی شان نظر آئے گی اسے قافلہ حسینی کی, دل کہے گا کہ واقعاً یہ لگ رہا کہ خاندان رسالت جا رہا. اور پردے کی وہ احتیاط کہ سارے محلہ بنی ہاشم میں پہرا, 12 برس کا بچہ بھی مکان کی چھت پہ نہیں جا سکتا. یہ عام عورتیں نہیں جا رہی, یہ فاطمہ کی بیٹیاں جا رہی, یہ علی کا ناموس جا رہا, یہ حسین کا حرم جا رہا. عباس و اکبر جیسے پہرا دینے والے تو مجال ہے کسی نامحرم کی. بچہ ممیز بھی اگر ہے تو پر نہیں مار سکتا. اور اس احتیاط کے ساتھ شان اپنی جگہ, سیدانیوں کی سواریاں آ رہی ہے. کس شان کی سواریاں, محملیں ہیں, پردے ہیں, ایک ایک سواری آتی ہے, کنیزوں کے ذریعے اعلان کرایا جاتا ہے کہ یہ کس شہزادی کی سواری. ایک مرتبہ اعلان ہوا, بیوہ حسن ام فروہ کے لیے سواری آ گئی. وہ حسن کی بیوہ پوری شان کے ساتھ اپنے بیت الشرف سے باہر آتی ہیں, سواری کے قریب پہنچتی ہیں اور قاسم دوڑ کے آتے ہیں. میری ماں جا رہی, خود جوان بیٹا جھک کے اپنی ماں کو سہارا دے کے سوار کراتا. ایک مرتبہ اعلان ہوتا کہ یہ حسین کی بیوی اکبر کی ماں قبیلہ بنو ثقیف کی شہزادی ام لیلہ کی سواری آئی. لیلہ پوری شان کے ساتھ باہر آئی. جوان بیٹے اکبر نے سہارا دے کے اپنی ماں کو سوار کرایا. ایک مرتبہ باری آ گئی فاطمہ زہرا کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم کی. ام کلثوم لا ولد ہیں, ان کی کوئی اولاد نہیں ہے, مگر چھوٹا بھائی بیٹے کے برابر ہوتا ہے. غازی عباس ایک مرتبہ آگے بڑھے, ام کلثوم کے آگے ہاتھ
ہاتھ جوڑے، آپ کی اولاد نہیں مگر اس غلام کو اجازت دیجئے کہ آپ کو سوار کرائے۔ کلثوم کو عباس نے سوار کرایا۔ عباس آگے حد ادب ہے، اب کائنات کی شہزادی فاطمہ زہرا کی وارث علی کے لہجے میں خطاب کرنے والی زینب ایک مرتبہ زینب کبریٰ بیت الشرف سے باہر آئیں۔ زینب کو آگے آتے دیکھا، اکبر دوڑ کے آگے بڑھے، میں پھوپھی کو سہارا دوں گا۔ عباس دوڑ کے آگے بڑھے، میں اپنی شہزادی کو سہارا دوں گا۔ مگر حسین کی تمنا کچھ اور ہے۔ کہا عباس بھیا، اکبر بیٹا، تم لوگ نہیں، حسین کی بہن آ رہی ہے، زینب کو تو حسین سوار کرائے گا۔ ایک مرتبہ زینب کو حسین نے سوار کرایا اور 28 رجب کا قافلہ مدینے سے اس شان کے ساتھ چلا۔ بس ایک مرتبہ دل پہ ہاتھ رکھ کے دریافت کریں کہ انہی شہزادیوں نے جب کربلا کے میدان میں 11 محرم کو یہ منظر دیکھا کہ سواریاں تو ہیں لیکن نہ محملیں ہیں، نہ عماریہ ہیں، نہ پردے ہیں، نہ سہارا دینے والے وارث ہیں، کیا قیامت دل پہ گزری ہوگی۔ ام فروہ نے پلٹ کے میدان کا رخ کیا۔ قاسم بیٹا مدینے میں بڑا بے چین تھا، آج بھی تیری ماں سوار ہو رہی ہے، سہارا نہ دے گا۔ لیلا نے اکبر کو پکارا۔ بس یہ منظر علی کی شیر دل بیٹی زینب نے دیکھا۔ ایک مرتبہ جلال کی عالم میں بڑھی، پورے وقار کے ساتھ کہا بیویوں گھبراؤ نہیں، تم پریشان ہو، حسین نہیں ہیں، اکبر نہیں ہیں۔ ارے کیا ہوا؟ علی اور فاطمہ کی بیٹی زینب تو ہے، میں تمہیں سہارا دیتی ہوں۔ آؤ فروہ، زینب تمہیں سوار کرائے، آؤ لیلا، زینب تمہیں سوار کرائے، آؤ کلثوم، زینب تمہیں سوار کرائے۔ لیکن سب کو سوار کرانے کے بعد آخر میں زینب کی باری بھی تو آ گئی۔ مدینہ یاد آیا، دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، نہ حسین ہے نہ اکبر ہیں، مگر سب سے پہلے یاد کیا تو عباس کو یاد کیا، فرات کا رخ کیا۔ عباس میرے چھوٹے بھائی عباس، آج زینب سوار ہو رہی ہے، کیا تم بھی زینب کو سہارا نہ دو گے؟